الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. So the today topic of our session is women rights. So آج کے دور میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے وومن کو رائٹس نہیں دیے، اسلام نے وومن کو حقوق نہیں دیے، لیکن what is the truth؟ سچ کیا ہے؟ تو سنو، سچ یہ ہے کہ جب دنیا عورت کو زندہ دفناتی تھی تب وہاں اسلام نے اسے عزت دی، وہاں اسلام نے اسے کوئین بنایا. جب دنیا عورت کو صرف ایک برڈن سمجھتی تھی، ایک بوجھ کی طرح سمجھتی تھی، اسلام نے اسے وہاں جنت کی چابی کا ٹائٹل دیا. جب بیٹیوں کو شرمندگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو تو باپ کا سر نیچے جھکا ہوا ہوتا تھا، تب وہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی کمرے میں آتی تو کھڑے ہو جاتے ان کے لیے. صرف ریلیجن نہیں تھا، یہ ایک ریولیوشن تھا جو آج تک اسلام اس لیگیسی کو چلا رہا ہے. سوچو، تھنک، آج کے ماڈرن ورلڈ کو وومن رائٹس کا چیمپئن کہا جاتا ہے، آج کے ماڈرن ورلڈ کو وومن رائٹس کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن وہی ماڈرن ورلڈ، وہی ماڈرن دنیا عورتوں کو ایڈس کے نام پہ بیچتی ہے، وہی ماڈرن دنیا فیشن کے نام پر یوز کرتی ہے ان کو، اور وہی ماڈرن دنیا بیوٹی سٹینڈرڈز کی پریشر میں آ کر ان کو توڑ دیتی ہے، اور پھر اینڈ پہ آ کر یہ سوال کرتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں رائٹس نہیں دیے. اسلام نے 1400 سال پہلے جو رائٹس دینے تھے وہ دے دیے، اور وہ رائٹس آج تک یہ دنیا عورتوں کو نہیں دے سکی. اور یہ آپ کا یو این رائٹس والے ہیں اور جو بھی ہیں آپ کے وومن رائٹس والے، یہ آج تک وہ رائٹس ان کو دے نہیں سکے پراپرلی. چاہے وہ انہیریٹنس رائٹ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن رائٹس ہو، چاہے وہ رسپیکٹ ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ ڈگنیٹی ہو، چاہے وہ پروٹیکشن ہو، چاہے وہ کیئرنگ ہو. اسلام نے عورت کو آبجیکٹ نہیں بلکہ ایک آنر سمجھا. اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اگنور نہیں کیا، وہ ان کی بات سنتے تھے، وہ ان کے رائے لیتے تھے، وہ ان سے مشورے لیتے تھے اور انہیں پبلکلی ڈیفینڈ کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کمرے میں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج کچھ مرد سمجھتے ہیں کہ غصہ اور ہارشنس ہی میسکولینٹی ہے، لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ریئل مین وہ ہے جو رسپیکٹ کرے، پروٹیکٹ کرے، کیئر کرے اور سافٹنس کو ویکنس نہ سمجھے. اور پھر آپ دیکھیں حضرت حاجرہ کی مشقت کو، ایک پیاسی اکیلی ماں صحرا کے درمیان دوڑتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس دوڑ کو عبادت بنا دیا. آج لاکھوں مرد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں صرف ایک ماں اور ایک عورت کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے. اور پھر کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی، اسلام نے عورت کو رائٹس نہیں دیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نے عورتوں کو صرف لائکس اور فلٹرز اور فالوورز تک محدود کر دیا ہے. سیلف ورتھ کو فالوورز میں معیار کیا جا رہا ہے، موڈیسٹی کو بیکورڈنس کہا جا رہا ہے، مطلب سادگی کو بیکورڈنس سمجھا جا رہا ہے. اسلام نے عورت کو چیپ اٹینشن نہیں بلکہ ریئل رسپیکٹ دیا ہے. اسلام میں عورت کی رسپانسبلٹی صرف کچن تک محدود نہیں ہے، وہ ایک ماں ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک جنریشن بلڈر ہے. اور اگر ماں سٹرونگ ہو تو امت سٹرونگ ہوتی ہے. ایک ماں نے ہی صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا تھا، ایک ماں نے ہی سلطان محمد فاتح کو پیدا کیا تھا، ایک ماں نے ہی محمد بن قاسم کو پیدا کیا تھا، ایک ماں نے ہی سلطان عبدالحمید کو پیدا کیا تھا. اور مردوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے، کیئر کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی پروٹیکشن کرے. یہ اسلام ہے. یاد رکھو، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ان کو کراؤن دیا ہے. اسلام نے جس دین نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، کیا وہ دین عورتوں کی بے عزتی کرے گا؟ کیا عورت کو سب سے زیادہ اگر کسی نے حقوق دیے، اگر کسی نے ان کو رائٹس دیے تو وہ اسلام نے دیے ہیں. اور اسلام نے اتنے
ویلیو دی ہے اور ایک عورت کو کہ جب کسی مسلمان گھرانے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سو شی از دا ریزن فار ہر فادر ٹو انٹر جنہ. جب وہ بڑی ہوتی ہے کسی مرد کی بیوی بنتی ہے, کسی مرد سے شادی کرتی ہے, تو وہ اس مرد کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے. جب وہی عورت ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے. That much value Islam have given them. So how these people are saying that Islam doesn't given any rights to the woman? I want to give message to my mothers and sisters that make your mindset like Hazrat Khadija رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے ہیں ان کی طرح سوچ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ What it means, do you know? That you will be independent in the world. دنیا میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, بٹ ڈیپینڈنٹ اونلی آن اللہ, صرف اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اور میں اپنی بہنوں سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو آپ یہ سوشل میڈیا پر چند خواتین کو دیکھ رہی ہیں, ان کو فالو کر رہی ہیں کہ وہ اپنی حقوق مانگتی پھر رہی ہیں, سو آئی کائنڈلی ریکویسٹ یو پیپل, ڈونٹ فالو دیم, ڈونٹ سی دیم آن دا سوشل میڈیا. آئی ول ریکویسٹ یو دیٹ رپورٹ دیم, کیونکہ یہ فیمنسٹ جو حقوق مانگتی پھر رہی ہیں وہ اسلام ان کو 1400 سال پہلے دے چکا ہے. The so-called Muslim feminists you are seeing today only fighting for the haram freedom. They are not fighting for the halal freedom. The halal freedom have been given them past. Thank you very much. Take care. Jazakallah.